इस चैप्टर में हमने पॉलिसीज को डिस्कस करना है। दो पॉलिसीज हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बनानी है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है बैंक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है हमारा, जो मेन सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं। बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें एमसीबी, यूबीएल, अलाइड बैंक और वगैरह वगैरह, अस्करी बैंक, ये जितने भी आ जाते हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं सारे। सेंट्रल बैंक हमारा एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये पॉलिसी बनाता है। और कुछ इख्तियारात फिस्कल पॉलिसी के पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, वो गवर्नमेंट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पॉलिसी बनाती है। ऑब्जेक्टिव सभी के कॉमन हो भी सकते हैं, मसलन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक ने अपने तरीकेकार से पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट ने अपने तरीकेकार से। ग्रोथ, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा वगैरह वगैरह, जो भी इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी भी बनाई जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी भी। तो सबसे पहले ये तारुफ, इसकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ। क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक किसी मीशत में हर वक्त मुकम्मल रोजगार के हालात रहते हैं, और कभी भी मीशत में ना तो बेरोजगारी पैदा होती है, ना ही अफराती दर तफरीती दर पैदा होता है। लेकिन लिहाजा हुकूमत की जानिब से मुआशी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत का कोई तुक ही नहीं बनता। तो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत ही क्लासिकल को नहीं पेश आती। उनका ख्याल है कि हमेशा ऑल इज वेल। लेकिन उसके बाद जब 1930 का डिप्रेशन आया, फिर गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस वो सामने आई, और फिर मसाइल का सामना हुआ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स को एक अलग एंगल से होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है तो मालियाती पॉलिसी भी बननी चाहिए, और अगर आपके मुल्क में बैंकिंग सिस्टम है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी बननी चाहिए। अब मालियाती पॉलिसी का मफहूम, पहले हम मालियाती पॉलिसी को डिस्कस कर लेंगे। मालियाती पॉलिसी होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, आलातकार कौन कौन से हैं, और कौमी आमदनी के तवाजुन में इसका किरदार क्या है। तो ये खत्म होगा टॉपिक, फिर आएंगे हम ज़रूरी पॉलिसी में। बहरहाल मालियाती पॉलिसी का मफहूम, मालियाती पॉलिसी को बेहतर अल्फाज में सरकारी मालियाती पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि सरकार ने बनानी होती है। लिहाजा मालियाती पॉलिसी का ताल्लुक हुकूमत की आमदनी और अखराजात से होता है। बस हुकूमत के वो तमाम इकदामात और इंतजामात जिनका ताल्लुक हुकूमत की आमदनी और हुकूमत के अखराजात से हो, उन्हें मालियाती पॉलिसी कहते हैं। आगे डिफरेंट प्रोफेसर्स की कुछ डेफिनेशन है, इनको पढ़ लीजिएगा, एक आधी याद कर लें बहुत है। मालियाती पॉलिसी या खजाने की पॉलिसी के आलात का इंस्ट्रूमेंट, इसके ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है तो वो कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है भला? सरकारी अखराजात। सरकारी अखराजात कौन से होते हैं वैसे? वो अशिया, वो एक्सपेंडिचर्स जो क्या कहते हैं आवाम के लिए, वो फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सरकारी अखराजात हैं। मसलन मसलन स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, ये सरकारी अखराजात हैं। इसमें पब्लिक पार्क भी तो आ जाते हैं ना, पार्क वगैरह की वो गवर्नमेंट मेंटेनेंस करती है, माली रखने पड़ते हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसको तनख्वाह देनी पड़ती है। सरकारी हॉस्पिटल बना दिए, उधर उन्होंने डॉक्टर रखने हैं, उनको तनख्वाहें देनी है, अमला रखना है, उनको तनख्वाहें देनी है। तो बिल्डिंग की रेनोवेशन, मरम्मत, ये जितने भी काम है, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ये सरकारी अखराजात हो गए। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ये जो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हैं, ये भी सरकारी अखराजात हैं। जी, और और पेंशन वगैरह भी। पेंशन वगैरह भी सरकारी अखराजात है, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा और वो जो गरीबों को कर्जे वगैरह, मतलब क्या कि बात उनके है, लिए। वेरी गुड। गरीबों को जो कर्जे दिए जाते हैं, जो इनको फंड दिए जाते हैं, ये भी सरकारी अखराजात ही हैं। और साथ जो कीमतों में रिलीफ दिए जाते हैं, रमजान पैकेज लगा दिए, यूटिलिटी स्टोर्स बना दिए, और जिस तरह ये मेट्रो बस सर्विस है, उसमें सब्सिडी दे दी। कुछ किराया आवाम दे रही है, कुछ गवर्नमेंट अपने पास से पे कर रही है, तो ये भी तो सरकारी अखराजात ही है ना। फिर ये जी। सोलर पैनल स्कीमें निकल आई, लैपटॉप स्कीमें निकल आई, लोगों को कर्जे देना, आसान शरायत पे कर्जे देना, वगैरह वगैरह प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं। ये सारे सरकारी अखराजात होते हैं। तो गवर्नमेंट अपने सरकारी अखराजात को ज्यादा या कम कर सकती है, अपने पॉलिसी को सामने रखते हुए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है, या महंगाई ज्यादा करना चाहती है, बेरोजगारी लाना चाहती है, या खत्म करना चाहती है।
اس کے حساب سے اپنے سرکاری اخراجات وہ ایڈجسٹ کرے گی. اگر تو پروجیکٹس وہ بنا رہی ہے جس کی وجہ سے آمدنی زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کی اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ پروجیکٹس بند کر دے گی جس سے مہنگائی کنٹرول ہو. افراطی رکھنا اور تفریطی رکھنا کو کنٹرول کرنے کے اقدامات میں آپ نے لکھا نا, سرکاری اخراجات زیادہ کر دیے جائے تو تفریطی رکھنا کنٹرول ہو جاتا ہے, کم کر دیے جائیں تو افراطی رکھنا کنٹرول ہو جاتا ہے. سمجھے بات؟ جی. تو مالیاتی پالیسی کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ انسٹرومنٹ سرکاری اخراجات ہے. نمبر 2, ٹیکس. ٹیکس بھی مالیاتی پالیسی کا ایک دوسرا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے, اور ٹیکس زیادہ یا کم کرنے سے بھی یہ انفلیشن پہ بڑا فرق پڑتا ہے, ان امپلائمنٹ پہ بڑا فرق پڑتا ہے, گروتھ, ڈیولپمنٹ, کنزمپشن, ایکسپینڈیچر, انویسٹمنٹ, یہ تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو اس طرح سے ٹیکس بھی گورنمنٹ اپنے ایڈجسٹ کر سکتی ہے. ٹیکس تو میں دو طرح کے ٹیکس ہیں, ایک تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, براہ راست اور بالواسطہ. نمبر 3, تمویل خاصر یا خسارے کی سرمایہ کاری, ڈیفیسٹ فائنانسنگ اسے کہتے ہیں. تمویل خاصر بولتے ہیں آپ کا جو خزانہ ہے وہ تو عام طور پہ آپ کو پتا ہے خسارے میں ہی رہتا ہے. گورنمنٹ کی آمدنی کم ہے, اخراجات زیادہ ہے, جس کی وجہ سے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ان کو دوسرے ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے, اور قرضہ جب لینا پڑتا ہے تو اس کو چکانے کے لیے پھر آپ کو قسطوں میں وہ مہنگائی کرنی پڑتی ہے, اور آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے, لوگوں سے سہولتیں چھیننی پڑتی ہیں تاکہ آپ نے قرضے کی قسط دینی ہے. تو ڈیفیسٹ فائنانسنگ اسے کہتے ہیں. آپ نے اپنا فائنانس کا جو ڈیفیسٹ ہے, خسارہ ہے, اسے ختم کیسے کرنا ہے, اس کے متعلق بھی یہ پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے. سمجھے بات؟ جی. اس سے مراد حکومت, ڈیفیسٹ فائنانسنگ کیا ہے, اس سے مراد حکومت کی جانب سے عوام اور بینکوں وغیرہ سے لیے گئے قرض اور حکومت کی جانب سے چھاپے گئے نوٹ ہیں. اچھا, نمبر 4 پہ ہے آنے. آنے بولتے ہیں سبسڈیز کو. اس طرح وہ میں نے ایک میٹرو بس کا آپ کو حوالہ دے دیا, اس میں گورنمنٹ کرایوں میں سبسڈی دے رہی ہے. اور اس کے علاوہ رمضان پیکج, آپ کو آٹے کا تھیلا جو عام دنوں میں 2,000 کا ملتا ہے, فرض کر لے رمضان پیکج رمضان کے دنوں میں 1,000 روپے کا ملے گا, تو مطلب ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے 1,000 روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. اسے قیمتوں میں ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے پروجیکٹس میں بھی ہو سکتا ہے. تو قیمتوں میں جو ریلیف مل رہا ہے اسے کہتے ہیں آنے یا سبسڈی. یاد رہے گی بات؟ ایف پی آئی انتقالی ادائیگیاں, جس طرح یہ آپ دونوں میں سے پتہ نہیں کس نے کہا تھا پینشن, یہ بھی گورنمنٹ کے اخراجات ہیں. تو پینشن انتقالی ادائیگی ہے. پینشن سے مراد کیا ہے؟ ایسی آمدن جو آپ کو بغیر محنت کے مل جائے, اسے انتقالی ادائیگی بولتے ہیں. تو بغیر محنت کے اور کون کون سی آمدنی آپ کو مل سکتی ہے؟ ایک تو پینشن ہوگی, اور اس کے علاوہ کون کون سی ہو سکتی ہے؟ اور ٹرانسفر پیمنٹ کی اس کے علاوہ کیا ایگزامپل ہے؟ یہ پیچھے ارشد ندیم جو گولڈ میڈل لے کے آیا ہے, اس کو نہیں اتنا زیادہ حکومت نے نام دیا, اور کبھی کسی حکومت کے نمائندے نے نام دیا ہے, اور صوبائی لیول پہ بھی ملے ہیں, فیڈرل لیول پہ بھی ملے ہیں. تو یہ بھی اس کو ٹرانسفر پیمنٹ ہی ملی ہے ساری. تو وظائف, انعامات وغیرہ جو ملتے ہیں یہ بھی ٹرانسفر پیمنٹ ہے. سرکاری ملازمین کو یہ جو گاڑیاں ملتی ہیں, بنگلے ملتے ہیں, ٹرانسفر پیمنٹ ہے. اسکیمیں آ گئی تو یہ سولر پینل کی اسکیمیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جتنی بھی ادائیگیاں ہیں یہ ٹرانسفر پیمنٹ میں آتی ہیں. اور بہرحال گورنمنٹ کے اخراجات ہیں یہ بھی. ان سے مراد وہ آگے لکھا ہوا ہے وظائف, بے روزگاری الاؤنسز, زکوٰۃ, خیرات جیسی رقوم ہوتی ہیں جو لوگوں کو بغیر کام کے ادا کی جاتی ہیں. تو یہ مالیاتی پالیسی کے سارے آلات کار ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ان کے نام اور ان کے فنکشنز بھی پتہ ہونے چاہیے. سمجھے بات؟ مالیاتی پالیسی کا مفہوم, اس کے آلات کار, اور اس کے بعد اس کے مقاصد دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنے ہیں. 1 2 3 4 5 7 نہیں ہے. 6 6 کے 7 ہے, 6 ہیں میرے پاس. 7. ان میں سے آپ یہ کر لیں کہ پہلے 2 آج کر لیں, بقایا 4 کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ مالیاتی پالیسی یا خزانے کی پالیسی کے مقاصد, ویسے یہ کامن سینس کی باتیں, اگر آپ بک سے نہ بھی پڑھیں تو آپ کو مقاصد پتہ ہونے چاہیے کہ پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے جی, ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے. بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے جی, ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے. ملک سے آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے, یہ مقصد ہو سکتا ہے.
डेवलपमेंट और ग्रोथ लेके आनी है, ये मकसद हो सकता है। आप लोगों की ये कीमतों में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, ये मकसद हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये तो मेरे माइंड में है ना, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी और कोई आपके माइंड में है सर तो ये आप लिख हम सकते हैं। इसकी रीडिंग कर लेंगे। हाँ, ये तो रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, सबसे पहला मकसद कीमतों में इस्तेहकाम है। कीमतों में इस्तेहकाम किसे बोलते हैं भला? कीमतें आपकी स्टेबल रहें, एक जगह पे रुकी हों। ये क्यों होता है वैसे? ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है। कंजम्पशन लोग फिर करते हैं, एक माइंड बना के गए होते हैं, वो फिर उस हिसाब से कंजम्पशन अपनी तेज कर देते हैं। और जब कंजम्पशन होगी प्रॉपर तो फिर इन्वेस्टमेंट भी होगी। इन्वेस्टर्स भी खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता है कीमतें स्टेबल है। जब इन्वेस्टर को पता ही नहीं होगा, आए दिन कीमतें कभी ऊपर जा रही हैं कभी नीचे आ रही हैं, तो कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उनको यही डर पड़ा रहेगा कि पता नहीं हमारी प्रॉफिट हमें, बिजनेस हमें प्रॉफिट भी देगा कि डूब जाएगी सरमायाकारी। तो कीमतों में उतार चढ़ाव जब आता है, एक तरफ इन्वेस्टर्स वो सरमायाकारी करना कम कर देते हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स वो कंजम्पशन करना कम कर देते हैं, और हमारे अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी कम होती है। मुल्क को बेशुमार इसके नुकसानात होते हैं। आपका जो सरकारी खजाना है, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, कौमी आमदनी, वो नीचे आ जाती है मल्टीपल टाइम। ठीक है जी, ये नीचे इन्होंने एरो शेरो बना के लिखे हुए हैं कि जी की वैल्यू भी नीचे आ गई, टी ऊपर चला गया। ये जी किसे कहते हैं भला? भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, सरकारी अखराजात, और टी टैक्स है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन आती है। तनकीदी पहलू इसका काट दें। नंबर 2, सर्फ की सतह को मुतासिर करना। एक तो मालियाती पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की परचेजिंग पावर को वो मुतासिर कर सके। अब परचेजिंग पावर दो तरह से मुतासिर हो सकती है। या तो सरकार ये चाहती है कि लोगों की सर्फ की सतह ज्यादा हो, या वो चाहती है कि सर्फ की सतह कम हो। अगर तो सर्फ की सतह ज्यादा करना चाहती है तो फिर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? जरा बताएं सोच के। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है लोग हंसी खुशी खर्चा करें, पैसे बचाएं, कीमतें कम कर देते एक तो इसका तरीका ये है कीमतें कम कर दें। दूसरा ये है कि टैक्सों में रिलीफ कर दें, हैं। टैक्स बढ़ाना दें, कम कर दें, टैक्स नहीं, कम, तनख्वाहें बढ़ाएं। तनख्वाहें बढ़ा दें, ये भी एक तरीका है। वेल डन। तो इस तरह की कोई सी भी वो पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है, कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकती है। ट्रांसफर पेमेंट दे दे लोगों को, सब्सिडी दे दे, इनकम में इजाफा कर दे, या प्राइसेस कम कर दे, टैक्स कम कर दे। ये सारे उसके इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको भी वो इस्तेमाल करना चाहे सर्फ की सतह को मुतासर करने के लिए वो कर सकती है। निज़ाम में सरमायाकारी के हामिल मुल्कों में अफराद को ये हक हासिल होता है कि वो जो चाहें इस्तेमाल करें। ताहम हुकूमत इज्तमाही मफाद की खातिर मईशत की सर्फ की सतह पर असरअंदाज हो सकती है। अगर पाकिस्तान ये चाहती है। ये कब से हो गया पाकिस्तान? अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है, मैं कहा पाकिस्तान ये चाहती है मुल्क में मकई के तेल के सर्फ में इजाफा हो, तो मकई के तेल बनाने वाली फर्मों को आने दे देगी, सब्सिडी दे देगी, इन पर आयद टैक्स को कम कर देगी, इन्हें मशीनरी दरामद करने के सिलसिला में दरामदी ड्यूटी वगैरह में रिलीफ दे देगी। इस तरह वो फर्में मकई का तेल सस्ता पैदा कर सकेंगी, सस्ता बेचेंगी, और सार्फिन को भी फिर ये सस्ता मिलेगा, जिसकी वजह से इस्तेमाल इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया सर्फ की सतह को मुतासिर करने का। इसी तरह जब नीचे लिखा हुआ जी पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो तो हुकूमत पेट्रोल पर टैक्स आयद कर दे, जिससे पेट्रोल महंगा होगा, सब्सिडी वापस ले ली जाएगी पेट्रोल पे, और इसके फिर मंदरजा झैल असरात आएंगे, वगैरह वगैरह। इसका नीचे तनकीदी जायजा ये काट दें। नंबर 3 पे है बेरोजगारी को दूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैलेंज होता है ये, एक मालियाती पॉलिसी का अहम मकसद है बेरोजगारी को दूर करना, क्योंकि बेरोजगारी टॉप 3 मसाइल हैं, उनमें एक मसला बेरोजगारी होता है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में आबादी में शदीद इजाफे और वसाइल में कमी वगैरह की बिना पर दिन ब दिन बेरोजगारी का शदीद मसला होता जा रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी पॉलिसी बनाती है। अगर हुकूमत नए नोट छापे या अंदरूनी और बैरूनी जराए से कर्ज लेकर अपने अखराजात में इजाफा करती है, तो ये अखराजात मुल्क की बुनियादी ढांचे पर की तमीर पर हो सकते हैं। जैसे हुकूमत ने कर्जा लिया, जिससे हुकूमत ने मुल्क में नए प्रोजेक्ट लगाए, उसने कोई अंडरपास बना दिए, मोटरवे बना दी, या उसने कोई ऐसी स्कीम ऑरेंज लाइन बना दी जिससे लोगों को फिर रोजगार मिलता है, क्योंकि जितने मजदूर काम करेंगे उनको रोजगार मिलेगा। और प्लस जो सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक मेट्रो की एग्जांपल ले ले, मेट्रो में उन्होंने स्टाफ भी रखना है,
ان کی ہائرنگ شیئرنگ کرنی ہے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو ڈرائیور بھی چاہیے، مینٹیننس کے لیے ورکر بھی چاہیے، تو لوگوں کا روزگار بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی گورنمنٹ کر سکتا ہے، اگر گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز میں اضافہ کرے یا ٹیکس کم کرے، اس سے بے روزگاری دور ہو سکتی ہے۔ اس کا بھی تنقیدی جائزہ کاٹ دیں، ڈائیگرام نہیں کرنی ہے آپ نے، کاٹ دیں۔ ویسے یہ آسان سا رول لکھا ہوا ہے، اگر ملک میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے تو بے روزگاری کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا بات، کے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی، اگلا ایک مقصد ہوتا ہے معاشی ترقی۔ معاشی ترقی بھی ٹاپ 3 جو مسائل ہے ان میں ایک آتا ہے، ٹاپ 3 میں ہی آتا ہے۔ ترقی کیسے کرنی ہے ملک نے، اوپر کی طرف اس کا گراف کس طرح منتقل کرنا ہے، اس کے لیے پھر پالیسی بنائی جاتی ہے۔ معاشی ترقی ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران کسی ملک کی فی کس آمدنی اور کل حقیقی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ مسلسل اضافہ ہو اسے پھر معاشی ترقی کہتے ہیں۔ بہرحال سیکشن 2 میں یہ ڈیٹیل میں چیپٹر ہے، وہاں پہ ہم جا کے ڈسکس کریں گے۔ پاکستان جیسے کم ترقی یافتہ ممالک کی یہ زبردست خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد ترقی حاصل کر لیں، لیکن ملکی ذرائع کی کمی کی وجہ سے یہ خواب ہی رہ جاتا ہے، وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے۔ اس سلسلہ میں مالیاتی پالیسی وہ بہت افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے، ایک آسان اور نرم مالیاتی پالیسی۔ آسان اور نرم مالیاتی پالیسی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں گورنمنٹ اپنے اخراجات زیادہ کرے یا ٹیکس کم کرے، لوگوں کو قیمتوں میں ریلیف دے، اسے نرم یا آسان مالیاتی پالیسی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک سخت مالیاتی پالیسی ہوتی ہے، وہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ تنقیدی جائزہ کاٹ دیں اس کا۔ آگے ہے دولت کی تقسیم میں ناہمواری کو دور کرنا، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم۔ اسے ختم کرنے کے لیے بھی پالیسی بنائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تو دولت کی ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ پھر یہ سکیمیں نکالتی ہے، لائک مفت علاج، رہائش، تعلیم، سہولتیں اس طرح کی گورنمنٹ دیتی ہے، جس سے یہ دولت کی ناہمواری ختم ہوتی ہے۔ اس کا بھی تنقیدی جائزہ کاٹ دیں۔ اگلا ہے ادائیگیوں کے توازن میں خسارے کو دور کرنا۔ تو بیلنس آف پیمنٹ اپنا کریکٹ کرنے کے لیے بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جس میں امپورٹ یا ایکسپورٹ کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بناتی ہیں۔ یا تو ایکسپورٹ زیادہ کرنی ہے تو ایکسپورٹ پہ سبسڈی دی جاتی ہے، امپورٹ کم کرنی ہے تو امپورٹ پہ ہیوی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں۔ اس کا بھی گراف تنقیدی جائزہ کاٹ دیں۔ تجارتی چکروں میں مالیاتی پالیسی کا کردار یہ کاٹ دیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ جی، قومی آمدنی کے تعین میں مالیاتی پالیسی یا خزانے کی پالیسی کا کردار یہ کرنا ہے۔ قومی آمدنی کے تعین میں فسکل پالیسی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ قومی آمدنی یا تو آپ کی کم ہے یا زیادہ ہے۔ اب زیادہ تو یہ ہو نہیں سکتی، آپ کی جو اکانومی ہے اس میں تو کم ہی رہتی ہے یہ، لیکن بہرحال زیادہ کم ہونے کے بھی کچھ فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی مہنگائی آتی ہے، افراط زر آتا ہے، کم ہو جائے تو اس سے تفریط زر آتا ہے۔ تو بیسیکلی اپنے افراط زر اور تفریط زر میں مالیاتی پالیسی کا کردار وہ یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ اب مالیاتی پالیسی میں بے شمار اس کے انسٹرومنٹ ہیں، جس میں آپ سرکاری اخراجات میں اضافہ یا کمی کرتے ہیں، ٹیکسوں میں اضافہ یا کمی کرتے ہیں، انتقالی ادائیگیوں میں اضافہ یا کمی کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسٹرومنٹ لگا لیں، ڈائیگرام سیم بنے گی۔ بار بار ہم نے علیحدہ علیحدہ ٹیکس کی ہیڈنگ دے کے ڈائیگرام نہیں بنانی، سرکاری اخراجات کی ہیڈنگ دے کے الگ ڈائیگرام نہیں بنانی، بلکہ آپ اسے مالیاتی پالیسی کا نام دے کے ایک دفعہ ڈائیگرام بنائیں گے، افراط زر میں کیا ہوتا ہے اور تفریط زر میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انفلیشنری ڈیفلیشنری گیپ جو آپ نے آلریڈی کیا ہے وہی سیم ٹو سیم ڈائیگرام ہے اس کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے مالیاتی پالیسی کے ساتھ اسے مرج کر دینا ہے کہ حکومت کا کیا کردار ہے پالیسی بنانے میں۔ تو سب سے پہلا اس میں جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے قومی آمدنی کے تعین میں مالیاتی پالیسی کا کردار، ہم جانتے ہیں کہ پروفیسر کینز کے نزدیک قومی آمدنی کی توازنی سطح کا تعین وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ مجموعی طلب اور مجموعی رسد برابر ہو جائیں، لیکن یہ مکمل روزگار پر ہو بھی سکتی ہے، مکمل روزگار کے اوپر اور نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب مکمل روزگار سے اوپر یا نیچے ہوگی تو پھر گیپ پیدا ہوں گے، یا تو افراطی رکھنا کا گیپ آئے گا یا تفریطی رکھنا۔ ان دونوں میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے تفریط زر یا تفریطی رکھنے میں سرکاری اخراجات کا کردار۔ یہ جو لکھا ہوا نا سرکاری اخراجات کا کردار، آپ یہ کاٹ کے لکھیں گے مالیاتی پالیسی کا کردار۔ سمجھے بات؟ ہاں، اگر معیشت بنیادی طور پر مکمل روزگار سے نیچے کام کر رہی ہے تو پھر ہی تفریطی رکھنا ہوتا ہے نا۔ مکمل روزگار فرض کر لیں، اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ مکمل روزگار ہے، اور
اور اکانومی اس وقت یہاں پہ ہے تو مکمل روزگار کے نیچے ہے، جس وجہ سے تفریطی رکھنا پیدا ہو گیا ہے۔ جہاں معیشت میں بے روزگاری اور تفریط در پایا جاتا ہے وہاں سرکاری اخراجات میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے سرکاری اخراجات میں اضافہ کر دیا جائے، آپ اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں اور بھی لکھ لیں، کیونکہ ہم صرف سرکاری اخراجات کو نہیں ڈسکس کر رہے، مالیاتی پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سرکاری اخراجات کے بعد آپ لکھیں انتقالی ادائیگیوں میں اضافہ کر دیا جائے یا ٹیکس میں کمی کر دی جائے، تو اثر ضارب کے تحت قومی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، جیسا کہ ڈائیگرام نمبر 4 سے ظاہر ہے۔ یہ نیچے ڈائیگرام ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کی معیشت اس پوائنٹ پہ ہے، آپ اسے اس پوائنٹ پہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے یا تو ٹیکسوں میں کمی کی، اخراجات میں اضافہ کیا یا انتقالی ادائیگیوں میں اضافہ کیا، جس سے یہ آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اوپر کو منتقل ہوگی۔ اوپر کو منتقل ہونے کی وجہ سے توازن آپ کا اس پوائنٹ پہ چلا جائے گا جو آپ کا ریکوائرڈ پوائنٹ تھا۔ سمجھے بات؟ تفریطی رکھنا آپ کا ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے مکمل روزگار سے نیچے صورتحال فرض کیا جاتا ہے اگر سرکاری اخراجات میں اضافہ کر دیا جائے تو جی اوپر کو چلے جائیں گے، یا ٹیکسوں میں کمی کر دی جائے تو مجموعی طلب کا خط اوپر منتقل ہوگا، تو جس سے نیا توازن آپ کے اس E2 میں آ جائے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، کلیئر ہے جی؟ اب اس کے آگے یہ جو الگ سے میتھمیٹیکل لکھا ہوا ہے یہ کاٹ دیں، اور نیچے تفریطی رکھنا میں ٹیکسوں کا کردار، اب یہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوپر ہی ہم نے ایکسپلین کر دیا۔ میرا خیال اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی اور اس کے نیچے یہ اب افراط زر آ گئے، اس میں ٹیکسوں کا کردار لکھا ہوا ہے، تو بلکہ ٹیکسوں کے کردار کی جگہ یہاں پہ بھی آپ کے ایڈنگ دیں گے، تو ادھر مالیاتی پالیسی کا کردار لکھیں گے۔ اس کے پیچھے دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ نمبر 3 کوئی ہے کہ نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا۔ ہاں یہ ہے پوائنٹ نمبر 2، تو آپ کو میں نے کہا کاٹ دیں سارا۔ اب آگے آ گیا پوائنٹ نمبر 3، افراط زر یا افراطی رکھنے میں سرکاری اخراجات کا کردار۔ یہ سرکاری اخراجات کاٹ کے آپ مالیاتی پالیسی کا کردار لکھ دیں گے، اور نیچے پھر ڈائیگرام یہ آ گئی جی۔ تو اس میں بھی آپ ساتھ ساتھ یہ باتیں بتائیں گے، یا تو ٹیکسوں میں اضافہ جو ارسا بتا رہی تھی وہی والی بات، یا سرکاری اخراجات میں کمی یا انتقالی ادائیگیوں میں کمی ہو، تو یہ خط نیچے کو منتقل ہوگا، ایکلیبریم E2 پہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کہانی کیا تھی، مکمل روزگار یہاں پہ ہے لیکن آپ کا جو توازن ہے وہ یہاں پہ ہے، اس وقت آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ جانا ادھر جاتے ہیں، مہنگائی کو ختم کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے آپ نے تو ہی پیچھے E2 پہ جائیں گے۔ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے یا تو سرکاری اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی، یا ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، یا انتقالی ادائیگیوں میں کمی کرنی پڑے گی، جس سے یہ مجموعی طلب کا خط نیچے کو منتقل ہوگا اور آپ کا نیا توازن E2 پہ بن جائے گا، یہ آپ کی قومی آمدنی یہ پیچھے آ جائے گی۔ یہی آپ کا ریکوائرڈ پوائنٹ تھا، سمجھے بات؟ یہ ساری ایکسپلینیشن اسی چیز کی لکھی ہوئی ہے، اور اسی میں آپ نے انتقالی ادائیگیوں کا بھی بتا دیا ہے اور ٹیکسوں کا بھی بتا دیا ہے، اس وجہ سے یہ پوائنٹ نمبر 4 آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ کاٹ دو آپ، اور اس کے بعد یہ اس کا میتھمیٹیکل سارا کچھ کاٹ دو، انتقالی ادائیگیوں والا بھی کاٹ دو، یہ بھی ہو گیا ہمارا۔ لے جی یہاں پہ ٹاپک آپ کا فنش ہو گیا۔ اب